الرحمن الرحیم النحو الواضح پارٹ نمبر 1 کا سبق ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا۔ اب ہم آئیے نصب الفعل المضارعی پڑھتے ہیں۔ نصب الفعل المضارعی، نصب یہ مضاف ہو جائیں گا، الفعل مضاف الیہ ہو جائیں گا، پھر الفعل مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف بن جائیں، موصوف بن جائے گا، پھر موصوف بنے گا اور المضارعی یہ صفت بن جائے گا۔ تو موصوف صفت ہو کر یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں نصب کا۔ فعل ان کے معنی ہے فعل، اور مضارع یعنی مضارع، فعل مضارع۔ نصب نصب ینصب کا یہ مصدر ہے۔ نصب یعنی زبر لگانا، حرف کو یا اسم کو، کسی اسم کو یا فعل کو نصب لگانا، تو فعل مضارع کو نصب لگانا، فعل مضارع کو زبر لگانا۔ یہاں پر اس سبق میں بتلایا گیا ہے کہ فعل مضارع کو کب زبر لگتا ہے، یعنی آخری والے حرف پر، لام کلمے پر زبر کب آتا ہے۔ دیکھتے ہیں الامثلۃ، مثالیں۔ ارید ان احسن السباحۃ، اراد یرید چاہنا، احسن یحسن اچھا کرنا، سباحۃ معنی تیراکی، مصدر یہ سبح یسبح کا۔ میں چاہتا ہوں کہ تیراکی کو اچھا کروں، میں تیراکی کو اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں تیراکی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ارجو ان یعتدل الجو، رجا ارجو امید کرنا، اعتدل یعتدل معتدل ہونا، جو معنی ہوا، فضا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہوا معتدل ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ ہوا معتدل ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے دونوں جملوں میں فعل مضارع یہاں پر احسن کا استعمال آیا ہے، یہاں پر ارجو کا آیا ہے، واحد متکلم ارجو۔ اور پھر دیکھیے کہ لام کلمہ، فعل مضارع کا جو لام کلمہ ہے نون ہے، اسی طرح یہاں پر آیا ہے، یہاں پر اس کے آگے اچھا یعتدل آیا ہے، تو یعتدل یہ فعل مضارع ہوتا ہے احسنو، لیکن اس کے لام کلمے پر دیکھیے زبر آ گیا ہے ان کی وجہ سے، یہی چیز بتلائی گئی ہے سبق میں۔ یسرنی ان تزورنا، سر یسر خوش کرنا، ان تزورنا کہ آپ ہماری یہ بات مجھ کو خوش کر رہی ہے کہ تم ہماری زیارت کرو، تم ہم کو ملنے آؤ، تم ہمارے وزٹ کے لیے آؤ۔ لن اکذب، ہرگز میں، لن یعنی ہرگز، ہرگز میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کذب یکذب جھوٹ بولنا۔ لن یفوز الکسلان، فاز یفوز کامیاب ہونا، کسلان سستی کرنے والا، سستی کرنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ لن اضرب القط، ہرگز میں بلے کو نہیں ماروں گا، ہرگز میں بلے کو نہیں ماروں گا۔ اذن تقیم عندنا، تب تو، اقام یقیم اقامت، اذن یعنی تب، تو ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ اقام یقیم ٹھہرنا، قیام کرنا، عندنا ہمارے پاس، تب تو آپ ہمارے پاس ٹھہرو گے، رکو گے۔ یہاں پر بتلا رہے ہیں اذن کے بارے میں، اذن کب استعمال کرتے ہیں، یہاں پر بتلایا گیا کہ تجیب بذلک من قال ساکون امینا، یہ اذن بتلا رہے ہیں کہ آپ جواب دو گے بذلک اس کے ذریعے، یعنی اذن کے ذریعے، من قال جو کہے ساکون امینا ان قریب میں امانت دار بن جاؤں گا، ان قریب میں امانت داری کروں گا، یعنی کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں یا
آپ کے پاس آؤں گا، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے اذن۔ یہاں پر سائل نے کہا میں امانت دار بنوں گا، تو سامنے والے نے جواب دیا کہ تب تو آپ کی تجارت نفع بخش ہوگی۔ اچھا اوپر والا ہے اذن تقیم عندنا، اذن تقیم عندنا، تب تو آپ ہمارے پاس ٹھہرو گے۔ سامنے والے نے کیا کہا کہ میں آپ کے شہر کی زیارت کروں گا، میں آپ کے شہر کو دیکھوں گا، آپ کے شہر کا وزٹ کروں گا۔ تجیب بذلک من قال، آپ اس کے ذریعے جواب دو گے جو کہے گا، یعنی اس جملے کے ذریعے آگے جو پیچھے جو گزر گیا ہے۔ سامنے والے نے کہا کہ میں سازور مدینتکم، مدینتن شہر، کم تمہارے، ازار ازور وزٹ کرنا دیکھنا، میں آپ کا شہر دیکھوں گا۔ تو سامنے والے نے کہا اس کے دوست نے تب تو آپ ہمارے پاس ٹھہرو گے، رہو گے۔ اسی طرح اذن تربح تجارتوں کا، تجیب بذلک من قال ساکون امینا، تب تو آپ کی تجارت نفع بخش ہوگی، نفع اٹھائے گی۔ ربیع اربعو، آپ جواب دو گے اس کے ذریعے جو کہے میں ساکون امینا، میں امانت دار بنوں گا ان قریب۔ اذن یفسد الہواء، تب تو ہوا خراب ہوگی، خراب ہو جائے گی۔ تجیب بذلک من قال، آپ اس کے ذریعے جواب دو گے جو کہے کہ ساغلق النوافذ، نافذۃ النوافذ کھڑکیاں، اغلق یغلق بند کرنا، میں کھڑکیوں کو بند کر دوں گا۔ تو آپ اس کے جواب میں کہو گے اذن یفسد الہواء، تب تو ہوا خراب ہو جائے گی۔ جئت کی اتعلم، کی یعنی تاکہ، یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ میں آیا تاکہ میں علم حاصل کروں، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ خرجت کی اتنزہ، تنزہ یتنزہ تفریح کرنا، میں نکلا ہوں تاکہ میں تفریح کروں۔ اتعلم کی اخدم الوطن، خدم یخدم بھی آتا ہے، یخدم بھی آتا ہے، خدمت کرنا، وطن، میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تعلیم حاصل کرتا ہوں تاکہ میں وطن کی خدمت کروں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں بحث، ان مثالوں کے بارے میں کیا بتلایا گیا ہے۔ البحث تحقیق، البحث تحقیق، البحث یشتمل کل مثال من الامثلة السابقة على فعل مضارع قبله احد الاحرف الاربعة۔ اشتمل یشتمل شامل ہونا، شامل ہو رہا ہے ہر مثال شامل ہو رہی ہے سابقہ مثالوں میں سے ایک فعل مضارع پر، سابقہ مثالوں میں سے ہر مثال ایک فعل مضارع پر مشتمل ہے، شامل ہو رہی ہے۔ سابقہ مثالیں جتنی بھی مثالیں گزری ہیں، ہر مثال ایک فعل مضارع پر مشتمل ہے۔ قبلہ احد الاحرف الاربعۃ، اس سے پہلے، فعل مضارع سے پہلے 4 حروفوں میں سے ایک حرف ہے۔ وہ کیا ہیں 4 حروف؟ ان، لن، اذن، کی، 4 حروفوں میں سے ایک حرف ہے فعل مضارع سے پہلے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ آخِرَ كُلِّ مُضَارِعٍ مَسْبُوقٍ بِوَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَحْرُفِ الْأَرْبَعَةِ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ وَفِي غَيْرِهَا، اور اگر آپ غور کریں
ہر فعل مضارع کے آخر کو، ہر فعل مضارع کے آخری حرف کو اگر آپ غور سے دیکھیں مسبوق بواحد من هذه الاحرف الاربعۃ، جس سے پہلے مسبوقین یعنی جس سے پہلے چاروں حروف میں سے ایک حرف آیا ہے، جس سے پہلے یا جن سے پہلے چاروں حروفوں میں سے ایک حرف سبقت کر گیا ہے، فی هذه الامثلۃ ان مثالوں میں اور ان کے علاوہ مثالوں میں، وجدتہ منصوبا تو آپ پاؤ گے اس کو منصوب، تو آپ اس کو منصوب پاؤ گے اور فعل مضارع کو، ولکنک اذا حذفت هذا الحرف وجدت الفعل مرفوعا، اور لیکن آپ اگر حذف کر دیں، حذف یذف گرانا، ختم کر دیں، اس حرف کو گرا دیں تو آپ فعل کو مرفوع پاؤ گے، تو آپ فعل کو مرفوع پاؤ گے، مطلب ان لن کئی، اذن کو اگر ہم حذف کر دیں تو فعل مرفوع ہو جائے گا، پہلے کی طرح پیش آ جائے گا۔ ومن ذلك يفهم ان هذه الاحرف تنصب الفعل المضارع الذي يأتي بعدها، اور ومن ذلك اور اسی سے، ومن ذلك اس سے یعنی اور اسی بات سے سمجھا گیا کہ یہ تمام حروف یعنی یہ چاروں حروف تنصب الفعل المضارع فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، الذی یاتی بعدها جو ان کے بعد آتا ہے، جو ان چاروں حروف کے بعد فعل آتا ہے ان کو یہ کیا کرتے ہیں، نصب دیتے ہیں چاروں حروف۔ القاعدۃ ينصب الفعل المضارع متى سبقه احد النواصب الاربعۃ وهي ان لن اذن کئی، فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے جب اس سے پہلے چاروں نواصب میں سے کوئی، جب اس سے پہلے چاروں نواصب میں سے کوئی ہو، چاروں نواصب یعنی چاروں نصب دینے والے حروف میں سے کوئی ہو، سبق یسبق آگے ہونا، پہلے ہونا، وہی ان لن اذن کئی اور وہ ان لن اذن کئی ہیں۔ تمرین دیکھتے ہیں، اقرأ الجمل الآتیۃ وعین الافعال المضارعۃ المنصوبۃ فیہا واذکر السبب فی نصب کل فعل، آنے والے جملوں کو پڑھو اور تعیین کیجیے فعل مضارع منصوب کی ان جملوں میں، فیہا یعنی ان جملوں میں، اور سبب کو بیان کیجیے، سبب کا تذکرہ کیجیے، ذکر کیجیے، ہر فعل کے نصب میں سبب کو ذکر کیجیے۔ یعنی ہر فعل مضارع کے اندر نصب کیوں آیا ہے۔ لن یبیع ابی حصانہ، با یبیع بیچنا، ابی میرے والد، حصان گھوڑا، ہو ان کا، میرے والد ہرگز ان کا گھوڑا نہیں بیچیں گے۔ اب یہاں پر فعل مضارع منصوب کیوں آیا ہے؟ فعل مضارع منصوب کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے لن حرف ناصب ہے، حززت الشجرۃ کی یسقط ثمرها، ہز یہز منا ہلانا، سقط یسقط گرنا، میں نے درخت کو ہلایا تاکہ اس کا
پھل گرے، تاکہ اس کا پھل گرے. کئی یسقط فعل مضارع منصوب ہے، کیوں کہ اس سے پہلے حرف ناصب کئی آیا ہے. لا يجوز للانسان ان يجلس في مجرى الهواء. مجرى یعنی گزرنے کی جگہ، ہوا کے گزرگاہ. جائز نہیں انسان کے لیے کہ وہ ہوا کی گزرگاہ میں بیٹھے، ہوا کے گزرنے کی جگہ بیٹھے. یجلس فعل مضارع منصوب ہے اس لیے کہ اس سے پہلے حرف ناصب ان آیا ہے. فتحت نوافذ الحجرۃ کی یتجدد ہواؤها. فتح یفتح کھولنا، حجرۃ کمرہ، تجدد نیا ہونا. میں نے کمرے کی کھڑکیوں کو کھولا تاکہ ہاں کی ضمیر کمرہ، تاکہ کمرے کی ہوا تازہ ہو جائے، تاکہ کمرے کی ہوا تازہ ہو. تو یتجدد فعل مضارع منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف ناصب کئی آیا ہے. کن مؤدبا کئی تکون محبوبا. کان یکون سے کن ہو جاؤ، بن جاؤ. ادب مؤدب یعنی بادب، محبوب یعنی پسندیدہ. آپ بادب بن جائیے تاکہ آپ پیارے ہو جاؤ، محبوب ہو جاؤ، لاڈلے ہو جاؤ. اب یہاں پر تکون فعل مضارع منصوب ہے اس لیے کہ اس سے پہلے حرف ناصب کئی آیا ہے. یشتغل الانسان بالنہار وینام باللیل. یشتغل الانسان بالنہار وینام باللیل. یشتغل معنی کام کرنا، نام ہے نام سونا. انسان دن میں کام کرتا ہے اور رات میں سوتا ہے. اس میں کوئی فعل مضارع منصوب ہے ہی نہیں ہے. یجب علیک ان تنظف اسنانک کل یوم. وجب یجب ضروری ہونا، علی پر، آپ پر. نظف ینظف صاف کرنا. اسنان یہ سنن کی جمع ہے، اسنان دانت. آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے دانتوں کو ہر روز صاف کرو. تنظف فعل مضارع منصوب ہے اس لیے کہ اس سے پہلے حرف ناصب ان استعمال ہوا ہے، آیا ہے. اذن یصح بدنک تب تو آپ کا بدن صحت مند ہوگا، رہے گا. صح یصح صحتا صحت مند ہونا، تب تو آپ کا بدن صحت مند رہے گا. تجیب بذلک من قال ساعتاد التبکیر الی النوم. اعتاد یعتاد عادی ہونا، میں عادی ہو جاؤں گا، عادی بن جاؤں گا. تبکیر بکر یبکر معنی صبح اٹھنا، یا یہاں پر بکر یبکر صبح اٹھنے کو بھی کہتے ہیں اور رات میں جلدی سونے کو بھی. یہاں پر تبکیر الی النوم یہاں رات میں جلدی سونے کے لیے آیا ہے. تبکیر میں جلدی جاؤں گا، الی النوم سونے کی طرف، یعنی میں جلدی سوؤں گا. تو آپ اس کے ذریعے یعنی پہلے جملے کے ذریعے آپ جواب دو گے. جو کہیں گا، جو شخص کہے کہ میں عادی ہو جاؤں گا جلدی سونے کا، میں جلدی سونے کا عادی بن جاؤں گا، میں جلدی جاؤں گا سونے کی طرف، میں عادی بن جاؤں گا جلدی جانے کا سونے کی طرف، یعنی میں جلدی سوؤں گا. تو آپ کہو گے اذن یصح بدنک، تب تو آپ کا بدن صحت مند رہے گا. اب اسی طرح اذن یضعف بصرہ، تب تو اس کی آنکھ کمزور ہو جائے گی. ضعف یضعف کمزور ہونا. کوئی شخص یہ کہے کہ یقرأ سعید فی الضوء الضعیف،
سعید دھیمی روشنی میں، مدھیم روشنی میں پڑھتا ہے۔ تجیب بذالک من قال، جو شخص کو یہ کہے تو آپ اس کے ذریعے جواب دیں گے، تب تو اس کی آنکھ کمزور ہو جائے گی۔ یتعب الانسان فی صغرہ کی یستریح فی صغرہ، تعب یتعب مانا تھکنا، صغر بچپن، استراح یستریح آرام پانا، کبر بڑے پن میں، بڑا پن۔ انسان اپنے بچپنے میں تھکتا ہے تاکہ وہ اپنے بڑے پن میں، بڑی عمر میں آرام پائے، آرام حاصل کرے۔ یستریح فعل مضارع منصوب ہے اس لیے کہ اس سے پہلے حرف ناصب کا استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، تمرین نمبر 2۔ اتمم الجمل الآتیۃ بوضع فعل مضارع ملائم واشکل آخرہ۔ اتم یتم سے پورا کرنا۔ اتمم جب اس کو ہم امر استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا جو ادغام ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اتمم پورا کیجیے، آنے والے جملوں کو پورا کیجیے۔ ایک فعل مضارع کے رکھنے کے ذریعے، ایک فعل مضارع کے رکھنے کے ذریعے، ایک فعل مضارع کو رکھ کر آنے والے جملے کو پورا کیجیے۔ ملائمن جو مناسب ہوں، جو مناسب فعل مضارع ہوں ان کو رکھ کر آنے والے جملوں کو پورا کیجیے۔ واشکر آخرہ، اور وہ جو فعل مضارع ہم یہاں پر رکھیں گے اس کے آخر کو ہم اعراب بھی دیں گے، اور اعراب لگائیے اس کے آخر کو، فعل مضارع کے آخر کو اعراب بھی بتلانا ہے، لگانا ہے۔ یسرنی ان تنجح، ان تنجح تو ہم کیا کریں گے؟ تنجح، ان تنجح کیا بنائیں گے؟ کیا بنائیں گے ہم؟ تنجح، تنجح۔ مجھے یہ بات خوش کر رہی ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ، نجح ینجح کامیاب ہونا، تنجح آئیں گے یہاں پر، اور پھر اسی طرح دوسرے میں آئے گا یاکل الانسان کی یصح، کی یقوی، کی یقوی، قوی یقوی طاقتور ہونا، انسان کھانا کھاتا ہے تاکہ وہ طاقتور ہو جائے، وہ یہاں پر بنائیں گے ہم یقوی، یقوی تاکہ وہ طاقتور ہو جائے۔ نمبر 3 میں الحسود لن یصح، الحسود لن یصح، صحہ یصیر صحت مند رہنا، حسد کرنے والا ہرگز صحت مند نہیں رہتا۔ یا حسد کرنے والا، حسود یعنی حسد کرنے والا ہرگز صحت مند نہیں رہتا۔ نمبر 4 علی المسافر ان یجلس، ان یجلس، جلس یجلس بیٹھنا، مسافر پر ضروری ہے کہ وہ بیٹھ جائے، کیا کرے؟ بیٹھ جائے، ان یجلس کہ وہ بیٹھ جائے۔ نمبر 5 اشتریت منزلا کی اسکن، اشتری خریدنا، منزل گھر، تاکہ میں، اسکن اسکن رہنا تاکہ میں رہوں، میں نے ایک گھر خریدا تاکہ میں رہوں، میں نے ایک گھر رہنے کے لیے خریدا، میں نے ایک گھر خریدا تاکہ میں رہوں۔
یرغب التاجر فی ان یبیع، رغیب فی رغبت رکھنا کسی چیز میں، تاجر چاہتا ہے، تاجر رغبت رکھتا ہے. اچھا اس سے پہلے والا چلیں گا. ان عدت الی الذنب، ان عدت الی الذنب فلن تفلح، فلن تفلح، افلاح یفلح مانا کامیاب ہونا، فلن تفلح اگر آپ، عاد یعود مانا لوٹنا، الی الذنب الی کی طرف دوبارہ کرنا یا لوٹنا، اگر آپ لوٹے گناہ کی طرف، اگر آپ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹے تو آپ ہرگز کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. افلح یفلح سے بنے گا تفلیح، اگر آپ دوبارہ گناہ کریں تو ہرگز آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. تفلیح. یعرس الفلاح ارض کی یزرع، زرع یزرع، کی یزرع، زرع یزرع کھیتی کرنا. حرث یرث جوتنا زمین، کسان زمین کو جوتتا ہے تاکہ وہ کھیتی کرے. کی یزرع، یزرع تاکہ وہ کھیتی کرے. یرغب التاجر فی ان یبیع، تاجر رغبت رکھتا ہے اس میں کہ وہ بیچے. یبیع، باع یبیع بیچنا. یؤلم العین، علم یؤلم تکلیف پہنچانا، وہ آنکھ کو تکلیف دیتا ہے، وہ آنکھ کو تکلیف دیتا ہے. وہ آنکھ کو تکلیف دیتا ہے. ان تشفیہ، وہ آنکھ کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ اچھی ہو جائے. تشفیہ، شفا یشفی اچھی ہو، اچھا ہونا، شفا یاب ہونا. تشفیہ، تشفیہ کہ وہ شفا یاب ہو جائے. التلمیذ الکسلان، التلمیذ الکسلان لن یفوز، کسلان سست شاگرد، سست شاگرد ہرگز یفوز ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. یفوز، یصدق التاجر، تاجر سچ بولتا ہے. کی یربح، تاکہ وہ نفع اٹھائے. یربح، تنشأ الفنادق، تنشأ الفنادق کی یاکلوا، کی یاکلوا نون گر جائیں گا. یا کی یباع، کی یباع. انشأ ینشئ مانا قائم کرنا، کھولے جانا، قائم کرنا. فندق فنادق، ہوٹلیں کھولی جاتی ہیں، قائم کی جاتی ہیں تاکہ بیچا جائے. کی یباع، کی یباع تاکہ بیچا جائے. باع، بیع، باع یبیع سے بیع یباع، بیع یباع مضارع مجهول. یباع
کئی یباع، تبنى السجون، سجن سجون قید خانے، بنا ابنی سے، بنی ابنا مضارع مجہول، قید خانے بنائے جاتے ہیں، تعمیر کیے جاتے ہیں. کئی کئی یقید، کئی قید یقید تقییدا معنی قید کرنا، کئی یقید تاکہ قید کیا جائے، یقید، کئی یقید، یا کئی یحبس، حبس یحبس سے مضارع مجہول، یحبس، تاکہ قید کیا جائے. لن یستطیع الاعمی، استطاع یستطیع معنی سکنا، ان یبصر، ان یبصر، ابصر یبصر دیکھنا. نابینا استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ دیکھے، نابینا دیکھ نہیں سکتا. یبصر، ابصر یبصر، گونگا یبصر، یبصر. ہماری تمرین 2 تمرین مکمل ہو گئی. بس ہم اس سبق کو مکمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. آئندہ پھر اگلی تمرین پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.